السلام علیکم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تبسم کے پھول۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے مثال کا درجہ نہ رکھتی ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلقین صحابہ کرام کے ساتھ نہایت لطف و کرم اور محبت و نرمی کا برتاؤ کیا۔ ناظرین، سننے والے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے والوں سے خندہ پنشانی سے پیش آتے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ہر خاص و عام کے ساتھ تھا۔ اجواز مطہرہ ہوں یا بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام ہوں یا اجنبی، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیف انداز سے فیض یاب ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہکا مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کا ایک بچہ تھا جس کا نام ابو عمیر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طلحہ کے گھر تشریف لے جاتے اور اس بچے سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ جامع ترمذی۔ ایک بدوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ظاہرہ تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ دیہات کی کچھ چیزیں لا کر بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر انہیں دبوچ لیا۔ انہوں نے کہا، کون ہے؟ چھوڑ دو مجھے۔ مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول تھے، تو انہوں نے اپنی پیٹھ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، کون اس غلام کو خریدے گا؟ کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ انہوں نے غرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا وہ نقصان میں ہی رہے گا۔ تو ان کی یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، دیکھا سنا آپ نے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر غرض کی، مجھے کوئی سواری عطا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ انہوں نے کہا، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ایک اور جگہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، غرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتی پیٹتی واپس ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ان کو بتا دو کہ عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ درجہ بالا واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند شگفتہ پھول ہیں جن سے قلب و روح کی دنیا مہک اٹھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ جمالیاتی پہلو ہے جس کی پیروائی سماجی، سیاسی، مذہبی
رہنما پر لازم ہے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ تبسم اور مسکراہٹ سے نہ صرف شخصیت جاذب نظر دلکش ہوتی ہے بلکہ اس سے جمالیاتی انداز سے دلوں کو بھی فتح کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، بہنوں، ہم نے یہ سیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ہنس مکھ طبیعت کے، نرم اخلاق کے نیک تھے۔